آواز اور تصویر کی دنیا میں خوشامدید۔ کتاب در پردہ حقائق، مصنف محمد طاہر خان ہزارہ۔ مضمون: ہزارہ معاشرہ اور غلامانہ ذہنیت۔ ایک بڑی تباہی سے گزرنے کے بعد ہمارے لیے سچ بولنے، حقائق پر مبنی سچائیوں کا کوچ لگانے اور حقیقت پسندی کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اس حقیقت سے گریز ممکن نہیں کہ ہزارہ معاشرے کے لوگوں کی اکثریت کا کتاب و قلم سے رشتہ محض رسمی اور وقتی مفاد سے وابستہ رہی ہے۔ تاریخی طور پر ہزارہ قوم کے افراد کی نسلیاتی ساخت اہل قلم کے بجائے سپاہگری کے طور پر رہا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ حالات کا جبر بھی ہے، جس کی زد پر یہ صدیوں سے رہ کر چلے آ رہے ہیں۔ ویسے تو بہت سے اسباب و عوامل ہیں جن کے ہوتے ہوئے ہزارہ معاشرہ خود کو درپیش حالات کا تحقیقی اور معروضی انداز نظر سے مطالعہ کرنے اور نتائج اخذ کرنے کی جانب راغب ہونے سے روکتی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ حقائق سے زیادہ تر آنکھیں چرانے والی ہزارہ معاشرے کے افراد پر سمجھوتہ کرنے کی نفسیات کا غلبہ رہا ہے، جس سے غلامانہ ذہنیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ فینن کہتے ہیں، جب تک استعماری قوت موجود ہوگی، اس وقت تک نفسیاتی امراض انسانوں میں موجود ہونے کے ساتھ شدت اختیار کرتے رہیں گے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ تاریخ کے ایک طویل دورانیے میں ہزارہ قوم پر استعماری قوتوں اور ان کے زرخرید دلالوں کا تسلط رہا ہے۔ ایسی تسلط کو دوام ملنے کی بڑی وجہ ہزارہ معاشرے کی طبقاتی تضادات کے علاوہ بہت سے مصنوعی تضادات کو ہمارے غلامانہ نفسیاتی خول کا حصہ بنایا گیا، اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اب یہ ہمارے وراثتی خون تک میں شامل ہو چکا ہے، جس کے باعث ہزارہ معاشرے کو تسلسل کے ساتھ تباہی اور بربادی سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ یاد رہے کہ مقیت ذہن یا غلامانہ نفسیات کے حامل ماحول میں جو تباہ کن عوامل پرورش پاتے ہیں، ان میں انا پرستی، ضد، تکبیر و غرور، احساس برتری، خود پسندی، گروہی عصبت، عقل کل ہونے کا عزم، غلطیوں اور کمزوریوں کے اعتراف سے خوف اور دانستہ گریز، قول و فعل میں واضح تضاد، دلیل و منطق سے عاری جذباتیت، خود غرضی، بے حسی، غیر ذمہ دارانہ رویے، اختلاف رائے اور تعمیری تنقید کو برداشت نہ کرنا، مصنوعی اور نمائش شان و شوکت، تعریف و توضیح کی بھوک، خوشامد، لافزنی، حرص و ہوس جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ہزارہ معاشرے میں نفسیاتی اور غلامانہ ذہنیت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے امراض بدرجہ اتم موجود ہیں، جن سے معاشرے کا کوئی باضمیر و ذی شعور فرد انکار نہیں کر سکتا۔ ان بیماریوں کے باعث ہمارے معاشرے میں بے شمار امراض پیدا ہوئے، جس سے ہمارے معاشرتی زوال کی رفتار میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ ہمارے نام نہاد رہنماؤں کے ہاتھوں ہزارہ معاشرے کی تقسیم اور نفرت کی چار دیواریوں میں قید، گروہوں کی منصوبہ بند نفاق کا خاتمہ ممکن ہوتا نظر نہیں آتا۔ البتہ غلامانہ ذہنیت کے قیدی اور خود ساختہ رہنما اسٹیبلشمنٹ کی کال پر ایک ہی میز کے گرد بیٹھنے اور فوٹو سیشن میں شریک ہوتے ہوئے کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ استعمار اور اس کے تربیت یافتہ ذہنی غلاموں کی سازش اور ملی بھگت سے اہل تشیع اور ہزارہ معاشرہ بدترین تباہی سے دوچار ہوا، اور شومی قسمت کے بربادی کے بعد کسی بہتری کے آثار دور دور تک نظر نہیں آتے۔ چاروں طرف پھیلے ہوئے گٹھا ٹوپ اندھیرے میں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا کہ ہماری نوجوان نسل معاشرے میں غلامانہ ذہنیت کے پیدا کردہ منفی رویوں، رجحانات اور تضادات کے حوصلہ شکنی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اہل دانش اپنی علمی و تحقیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر معاشرے کی پراکندگی اور افتاد کے اسباب و عوامل کی نشاندہی کرے، تاکہ معاشرے کے عام لوگوں میں بھی ان کے آئینی، قانونی، انسانی حقوق اور شہری آزادیوں کو لاحق خطرات کے خلاف جدوجہد منظم کرنے کا شعور پیدا ہو۔ اس طرح معاشرے کو غلامانہ ذہنیت سے چھٹکارا ملنے اور ظلم و ناانصافی کے خلاف سینہ سپر ہونے کی تحریک منظم کی جا سکتی ہے۔
17 ستمبر 2016